الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ 3 جو قرآن مجید میں 95 نمبر پر ہے، اس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ میں پھر آپ سے ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ ہم نے سورہ ضحیٰ اور علم نشرح، یہ دو صورتیں ڈائریکٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اور میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ان کا بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک سیرت پہ 2 آرٹیکل ہیں ہمارے، مکی زندگی اور مدنی زندگی، اور دوسرا اس کے ساتھ ہے 8 پیجز کا ہینڈ آؤٹ، جس کے اندر آپ کو ہم نے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان ہوا ہے، بہت ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری آیات لے آئیں، آپ ان کو ضرور مطالعہ کریں، اور اس طرح آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، کیونکہ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جو سب سے ہستی ان کے محبت کے لائق ہے انسانوں میں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محبت جب پیدا ہوگی جب ہم ان کی وہ ایسی کوششیں جو بے مثال ہیں، ان سے ہمیں معلوم کہ انہوں نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے میں کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، کیا جنگیں لڑی ہیں، کیا اذیتوں کا سامنا کیا ہے، لیکن اس کو حق کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو ان کو ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اس دین کی دعوت، اس دین کے بارے میں لوگوں کو آگاہی، اس کی حقانیت کی، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کو نہ ملے ہوں تو آپ عجائب کے نمبر پر ہمیں اطلاع دیں، ہم فوراً وہ چیزیں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے۔ جی ایک بات کہنی ہے۔ جی فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل ہمارا استقبال رمضان تھا، ماشاءاللہ بہت خواتین تھی، اور سب کے ہاتھ میں ہینڈ آؤٹ میں نے دیا آپ کا استقبال رمضان کا، سب کو بہت پسند آیا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور باقی ہم نے انشاءاللہ اللہ جی تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ ساری ایفرٹس کی۔ یہی حق ہے ہم اللہ کا ہم پر کہ اس کے نیک بندوں تک ہم اس کا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے یقیناً حق ادا کر دیا، اگر وہ پرنٹ کرا کے آپ نے تقسیم بھی کیا، پھر لوگوں کو سمجھایا بھی، تو یہ اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین سر، آپ کو بھی ساتھ نا، اور سبھی کو۔ آپ ذرا آ جائیں سورہ 3 پر۔ یہ جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات پہ غور و فکر کریں جو قرآن کے مطالعے کے وقت ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جتنا ہم غور و فکر کریں گے اتنے ہی موتی ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ آپ بڑے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اچھا، یہاں انجیر اور زیتون آپ کو پتہ ہے دونوں پھل ہیں، اور دونوں بڑے صحت بخش ہیں، اللہ کا انعام ہے، بے شمار پھل ہیں، لیکن ان کی تاثیر بہت بہتر ہے۔ اچھا، اب اگر یہاں پھل سے مراد وہ سرزمین ہے جہاں پر یہ پھل اگتے ہیں، تین اور زیتون، اور یہ دونوں شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، تو اصل میں جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، یا جو شہادتیں پیش کی ہیں، جو گواہیاں پیش کی ہیں،
وہ اس سرزمین کی وجہ سے کہ اس سرزمین میں کیا ہوا بھلا؟ اس سرزمین میں انبیاء کو ان کا مقام جائے پیدائش ہے. خاص کر حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور یہ جو یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے نا، وہ دراصل حضرت موسیٰ کی شریعت کو چھوڑنا اور پھر اس کے شریعت کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے ان کی تکذیب، کہ انہوں نے اس کی تکذیب اس حد تک کی کہ وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ بقول ان کے اپنے کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو تختہ دار پر پہنچایا. وہ اللہ کا معاملہ الگ ہے جس نے ان کو اٹھا لیا. لہذا شام اور فلسطین کی زمین یہ پیغمبروں کی زمین ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ طور سینینا، اور کس کی گواہی ہے؟ طور سینا کی. یہ طور سینا کیا ہے بھلا؟ پھر آپ دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شریعت عطا کی گئی، اور وہ شریعت کا ایسی شریعت تھی اس زمانے کے مکمل اور اکمل کہ اس شریعت پر عمل کر کے بنی اسرائیل جو ان پر ایمان لائے تھے وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے. یہ آپ کا فون آن ہے کسی کا، اور بڑی وہ ہو رہی ہے ڈسٹربنس. برائے مہربانی بند کریں، اپنے فون بند رکھیں. تو حضرت عیسیٰ کو جو تورات جس میں شریعت تھی بنی اسرائیل کے لیے، یا وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ پر، یہ ان کے لیے جو ہے وہ شریعت طور سینا پہ نازل ہوئی تھی، اس پہاڑ پر. اچھا، اس شریعت میں ذرا نوٹ فرمائیں، بالکل اسی طرح جس طرح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اسی شریعت کی کامل پابندی میں تمہارے لیے عزت، شرف اور غلبہ ہے، اور اس سے انحراف تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر کے اس کی لعنتوں کا مستحق بنا دے گا. تو بالکل یہی چیز تھی جو اس وقت بنی اسرائیل کو تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے طور سینا پر دی. تو یہ دوسری قسم بھی جگہ جو طور سینا ہے، جس طرح پہلے آپ سن چکے ہیں فلسطین اور شام تھا، کہ یہاں بھی پیغمبروں کا ظہور ہوا اور اس پیغمبر کو شریعت ملی. تیسری قسم ہے وہ حاذ البلد الامین، اور اس امن کے شہر مکہ کی. اب مکہ کی تو فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ اس کو پہلے تعمیر حضرت آدم نے کیا، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کو قوموں کی امانت کے طور پر معمور کیا گیا، اور پھر یہی وہ شہر ہے جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی میں ان کو نبوت ملی. تو یہ تین جو جگہ ہیں، اور ان کی شہادت کیوں پیش کی گئی ہے بھلا؟ اچھا، پہلے اگلا پڑھ لیں تاکہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب ان تین شہادتوں اور گواہیوں کے بعد اللہ تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اس کا تو میں بڑے تفصیل سے کھولوں گا آیت نمبر 4. پہلے آیت نمبر 1 تا 3 کو سمجھ لیں. تو یہاں کیوں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پر ان تین جگہوں کو پیش کیا ہے؟ کیوں پیش کیا ہے؟ اور اس کا تعلق آیت نمبر 4 سے کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ سوال کیجیے. جی فرمائیے. سر جی، پہلی آیت جو ہے وہ
جو ہے انبیاء کے شہر اور جو فلسطین کی بات کی گئی، وہاں پر بہترین جگہ اور بہترین جو ہے وہ انسان اٹھائے گئے، یعنی تبلیغ کرنے والے۔ پھر شہر مکہ کی بات کی گئی، بہترین شہر، اور پھر اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور بعثت، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہترین دو چیزیں جو ایک تین اور انجیر اور زیتون کی بات کی گئی۔ قرآن میں زیتون کا 7 مرتبہ ذکر اور انجیر کا 1 مرتبہ۔ تو سر جی یہ بہترین چیزوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا کہ احسن تقویم کے اوپر تم کو پیدا کیا گیا، لہٰذا جو ہے وہ جس راستے پر تھے انبیاء اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو تمہیں بھی احسن تقویم کے اوپر ہی رہنا چاہیے جس پر آپ نے پیدا بہت کیا۔ تفصیل بیان کی ہے، سوال کا جواب ٹھیک جو مطلوب جواب ہوتا ہے۔ آپ نے سر بات بالکل جی عرب ان جگہوں سے واقف تھے خوب، نہیں تو نہیں نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ پھل اور یہ جگہ اہم ہے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ بس وآلہ بس وسلم بس کی بس 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 اطاعت اہم ہے۔ خدا کے لیے بس کریں، یہ بالکل انکمپلیٹ۔ اب بڑے غور سے سنیے، یہ سوال میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں اپنا مجھے بتائیں بھی اور جائزہ بھی لیں کہ یہ بات جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بات اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا ان پوری کائنات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہیں 3 جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر انبیاء جو تھے ان کی جگہ ان جگہوں سے ان کا تعلق ہے۔ بات کو پوری طرح سمجھیں، یہ پارشل ٹروتھ جو آپ بیان کرتے ہیں اس سے بات کھلتی نہیں ہے۔ 3 مقامات، 3 جلیل القدر پیغمبروں کی مقامات کی گواہی پیش کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ لو میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ان قسموں کی وجوہات۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس کو تھوڑا سا اور بتائیں کہ نہیں اور نہ اسی بتائیں، سوال کریں، اس مومل سوال مت کیا کریں۔ کیا بتاؤں؟ بتائیں۔ سر یہ کہ مطلب یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ انبیاء علیہ کرام کی وجہ سے یہ مقامات ان کی قسم کھائی گئی ہے، اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، اور ان پر جب یہ وحی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں تو یہ پیغام ہوتا ہے وحی جو انہوں نے اللہ کے انبیاء نے آگے پہنچانا ہوتا ہے، اس کا بھی انہوں نے حق ادا کیا۔ تو ان کی جگہ جہاں پہ وہ آئے، یہ 3 آپ کو میں نے کھول کے بتایا ہے کہ فلسطین شام ہو یا طور سینا ہو یا مکہ مکرمہ ہو، یہ سارے کے سارے وہ مقام ہیں جو ان انبیاء کی رہائشیں تھیں، یہاں بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا ان انبیاء کی مقدس جگہوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بطور گواہی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور بہترین ساخت پر سب سے بہترین ساخت انبیاء کی ہوتی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر یہ الحمدللہ۔ انبیاء کا تو بتا دیا، لیکن یہ 3 اور انجیر بھی اسی ملکوں میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، وہ جو آپ نے کہا نا کہ 7 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اور 1 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، مجھے بتائیں کہ اللہ کی نعمتوں کا بار بار چیزوں کا، دیگر چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے؟ تو یہاں پھلوں سے زیادہ اصل چیز ہے کہ وہ سرزمین جس میں یہ پھل پیدا ہوتے ہیں وہیں پر یہ نبی آئے۔
اگر آپ پھلوں کی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھجور کا کتنی دفعہ ہے قرآن میں؟ بتائیں نا مجھے. پھر تو 7 دفعہ ہوگا سر، جی. بہت زیادہ آیا سر. تو پھر کیوں آپ اس پہ اصرار کر رہے ہیں؟ اصرار اس پہ کریں آیت آگے جو جس پہ مقسم علیہ ہے کہ وہ انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا گیا. بہترین ساخت پہ جو پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ساخت کو قائم رکھ کے اللہ کی وحی کے اصول کے قابل بن گئے، وہ انبیاء ہیں. تو یہ جگہیں اس لیے مقدس و مکرم ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ نبی بھیجے جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اچھا، اب اگر ان 3 آیت جو پہلی قسمیں کھائی گئی ہیں، کیوں کھائی گئی ہیں اور کس لیے کھائی گئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. آگے جو آیت ہے، لقد یقیناً تحقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یہ جو بات ہے یہ سمجھنے کی ہے. کیوں؟ یہ آپ سے اور مجھ سے متعلق ہے، اور رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا فرمایا. اچھا، اب آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر یعنی کہ جسمانی طور پر بھی خوبصورت بنایا اور ساری اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا اور اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی. ویری گڈ. یہ تو ایک ہو گئی. بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. اور سر خلیفہ بنایا ہمیں اس دنیا میں. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء انسان کو، پہلے انسان کی بات لیتے ہیں، اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب آپ صرف اگر اس کو اس پر رکھ دیں گے نا، میں آپ کو ساخت، بہترین ساخت کیوں ہے، قرآن کی آیات ذرا لکھیں اور ان کو سمجھیں. اس لیے کہ بہترین ساخت صرف جسمانی نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاقی ساخت پہ پیدا فرمایا. بہترین اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی ساخت بہترین عطا فرمائی. پوری اس کی شخصیت سے متعلق جتنی ضروریات تھیں، اور وہ بھی ضروریات کس کے لیے؟ کیونکہ اس کو نائب بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم پوری کی. اب ساخت کو دیکھیں، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی. اس کو نیکی پسندیدہ بنا دی اور برائی اس کے لیے ناپسندیدہ رکھ دی. یہ اس کی فطرت میں الہام کر دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. دوسری جگہ اما شاکرن و اما کفورا. لہذا یہ تو سب سے بڑا اس کا کرم تھا کہ پیدا ہوتے ہی انسان کی وجود میں آنے کے بعد اس میں اندر یہ پہچان رکھ دی. پہچان رکھنے کے بعد پھر اب ذرا میں ترجمہ بھی کرتے جاتا ہوں اور آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تشریح ہے وہ کن آیات میں موجود ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب ان صلاحیتوں کے ساتھ بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا تو وہ بہترین ساخت کیا تھی؟ اب ذرا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت، قوت سماعت اور قوت فہم و ادراک عطا فرمائی. ظاہر ہے یہ آپ مجھے بتائیں جس درجے کی یہ قوتیں انسان کے اندر ہیں، مخلوق میں کسی کے اندر ہیں؟ بتائیں مجھے. یہ بات قرآن کی 3 آیت نہیں میں، سر،
3 آیات میں آئی ہے، لکھیں تاکہ آپ کو سورہ الملک کی آیت 23، سورہ مومنون کی آیت 78 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9۔ اس کے بعد یہ آپ نے لکھ لیا، کوئی سوال ہو اس کے اوپر؟ سر جی سجدہ کون سی، حامیم سجدہ یا الف لام میم، سجدہ کا مطلب ہے السجدہ، ہاں میم ہوتا تو میں کہتا آپ سے الف لام میم، السجدہ 32 نمبر قرآن میں، اس کی آیت نمبر 9۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ لکھ لیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34۔ آیت کو سنیں اور سمجھیں بات کو، تاکہ آپ کو اس آیت قرآن کی سب سے بہترین تشریح قرآن سے اور سنت سے ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے مانگا سب کچھ اس نے عنایت کیا۔ آگے جو بات اس آیت سے بالکل جڑتی ہے وہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے کمال کہ رب العالمین نے اپنی پوری مخلوقات میں جو انسان کو جو کچھ دیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ اب یہ نعمتیں آپ اپنے جسم کے اندر سارے جسم کے فنکشنز کو دیکھ رہے ہیں، دل کے فنکشن کو، آنکھ کو، دماغ کو، دل کو، کان کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب نے کیا کچھ ہمیں دیا ہے۔ پھر کائنات میں غور کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی ہر چیز جو ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، آسمان گن لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو بہترین سخت پر پیدا نہیں کیا، اس کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس کو ضروری تھا، جو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام عطا کیا تھا خلافت کا، نیابت کا، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری صلاحیتیں اس کو دے دی۔ اچھا، اب یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے انسان کا جو رب العالمین نے اس کو عطا کیا۔ اب بڑا مقام اور مرتبہ ہو تو اس کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس تقاضے پورے نہ کرے کیونکہ اس کا بڑا مقام ہے تو پھر اس کی جو نقصانات ہوتے ہیں، جو اس کے نتیجے میں تباہیاں آتی ہیں، وہ بھی بڑی بری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ غور فرمائیں، آپ کے چیف جسٹس کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس مقام و مرتبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹتا ہوا ایک ذرا بھی قدم نہ اٹھائے۔ آپ کے جو حکمران ہیں ان کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر وہ اپنے مقام و مرتبہ کے خلاف کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ملکوں کی حالت، پاکستان کی حالت دیکھ لیں آپ۔ گزشتہ 2 سالوں میں جو قیمتیں بڑھی ہیں، جو آپ ذرا غریب سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ لہذا جس کا مقام اونچا ہوتا ہے، uneasy lies the head that wears the crown، تو یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ پوری کرنا اللہ کا امانت ہیں، اور ان امانتوں کے ذریعے کوئی خیانت کی جائے گی تو قیامت کے دن انسان بہت بری سزا کا مستحق بنائے گا اپنے آپ کو۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
بہترین صلاحیتیں. اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی صلاحیتیں انسان کو عطا کی تو اب انسان مسئول ہوگا، وہ اس بات کا جو ہے اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. تو آخرت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا اس سے حساب لیا جائے جو دنیا میں اس کو عطا ہوئی ہیں، آخرت میں اس کا حساب ہوگا. اور جنہوں نے اس مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزاری ان کو انعام ملنا چاہیے، اسی کے لیے جنت ہے. اور اس بڑے مقام پر جو انہوں نے خرابیاں کیں، جو اس کی خلاف ورزیاں کیں، جس طرح تباہی ہوئی ملکوں کی، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ قرار واقعی عذاب دے گا. تو اسی آیت سے ثبوت ملتا ہے آخرت کا اور انعام اور سزا کا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری فطرت بھی اس کو مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے. اور پھر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ کس قدر قیامت کے حوالے سے تاکیدیں آئی ہیں، اور پوری کی پوری صورتیں اس کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قیامت کو دیکھنا ہو وہ 3 صورتیں پڑھ لے. کون کون سی؟ تکویر، الانفطار اور انشقاق. اس کے علاوہ پوری کی پوری صورتیں، قیامہ پوری کی پوری، سورہ نبا پوری کی پوری، سورہ غاشیہ پوری کی پوری. تو یہ صورتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری آخرت کے کہ انسان زندگی ذمہ دار حیثیت سے گزارے. اگر اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا تو وہ خلافت کا فریضہ سر انجام دے. اب آپ کو یہ 4 آیتیں اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ احسن تقویم کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کی قسم کھائی ہے جو پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں. اور آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے. اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور سوال کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی کلیئر سر. ہے. جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں اور ان کی آیات میں کس قدر اللہ رب العالمین کی حکمتوں کا، اس کے علم کا بیان ہے. اگلی آیت بتاتی ہے ثم، پھر رددناہ اسفل السافلین، پھر ہم نے الٹا پھیر کر اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا. اسفل السافلین، نیچوں سے نیچا. اب یہاں بالکل کلیئر ہے، جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ان بہترین ساخت پر پیدا کرنا، وہ صلاحیتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آیات لکھوا دی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس اختیار کا مس یوز کیا. اختیار کیا تھا کہ اللہ نے یہ حکمت بھرا دین بھیج دیا ہے، برحق، ایبسولوٹ ٹروتھ، اس پہ عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں، عذاب اللہ کا، جو دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. لہٰذا اگر ان صلاحیتوں کو مس یوز کیا، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کو چھوڑ کر آپ نے دنیا پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، خواہش پرستی، اور شیطان جو تمہارا دشمن ہے، جب وہ تمہیں برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہو، تو اس نے تو اللہ سے کہا کہ میں ان کی اکثریت کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. لہٰذا جب بھی انسان نے ان انعامات، ان احسانات، ان صلاحیتوں کو مس یوز کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس گمراہی میں پڑنے کی وجہ سے، اس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ نیچوں سے نیچا ہو گیا. آپ آج یہ مثالیں اپنے حکمرانوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے ججوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے اہل اقتدار میں دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا، پھر دیکھیں رب العالمین کے احسان.
یہ بتانے کے بعد کہ نیچوں سے نیچا کب آدمی ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اس اللہ کی ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر احسان دیکھیں، پھر اس کی رحمت دیکھیں، پھر وہ بتا رہا ہے کہ ہاں تم بچ سکتے ہو نیچوں سے نیچا ہونے کے حوالے سے۔ وہ کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان لائیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر اجر ختم ہو جائے گا، خاص کر جب موت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جائے گی، ایمان اور عمل صالح، یہی اس کا زاد راہ ہوگا۔ اچھا، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کیا وجود میں آتا ہے؟ تقوی۔ ایمان اور عمل صالح دونوں انسان کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ تقوی پیدا کرتے ہیں۔ روزہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا؟ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، ایکسیلنٹ، کہ تم میں تقوی پیدا ہوگا۔ اب بتائیں اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جو روزے کا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے ایک مختصر وقت کے لیے، تاکہ آپ کی تربیت ہو کہ نہ صرف میں آج بھی تو میں نے اللہ کے حکم سے حلال سے بچاؤں، اللہ نے تو مجھے حکم دیا کہ زندگی کے ہر لمحے میں حرام سے بچو۔ اس سے بہتر تقوی جو ہے، اچھا تقوی یہ تو ایک رمضان میں ہے نا، کہ رمضان میں روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کی جنرل کیا چیز ہے؟ قرآن نے جنرل اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ کام کرو گے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ سر برائیوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں میں نہیں سبقت یہ دیکھیں اس طرح کی بات نہ کیا کریں، قرآن سے بات کریں۔ جلدی بتائیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا یہ بھی الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں پورا بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 21 میں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں بالکل صحیح آنسر پتہ ہونا چاہیے۔ عبادت وہ کام ہے، عبادت وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے روزہ عبادت ہے، اس لیے وہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ وہاں جنرل بات سورہ بقرہ کی آیت 21 لکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کر لیں۔ یا ایہا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ میں سے ہر آدمی کو یہ آیت پتہ ہونی چاہیے کہ تقوی جس کا اختیار کیے بغیر انسان جنت کا تصور اختیار نہیں کر سکتا، وہ کیسے حاصل ہو؟ وہ عبادت سے۔ روزہ عبادت ہے، اس لیے تقوی پیدا کرتا ہے۔ حج اللہ کی عبادت ہے، اس لیے تقوی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو ایمان یہاں کہا گیا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں، کبھی ہم خیال نہیں نہ کرتے، بس ہمیں یہ خیال آتا ہے ہائے فلاں ہوٹل میں کبھی ہم کھانا کھائیں نا، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں۔ اللہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ دنیا کے 5 اسٹار ہوٹل امریکہ، یورپ، افریقہ، پاکستان، ایشیا میں سب دیکھے ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹیبل پہ جس پہ صاف پلیٹیں لا کے بڑی اس نے پانچ کے رکھی ہیں، اس میں جو کھانا آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ پکانے والے نے اس حلال و حرام کا خیال رکھا ہے یا نہیں؟ جنت کی ایک ایک چیز پاکیزہ، گارنٹی۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ تو مل رہی ہے، پھر جب خواہش کریں تو نہیں ملے گی۔
نہیں، وہ ہر وقت اور ہر آن اویلیبل اور بہترین کوالٹی میں. یہ دنیا میں کہیں تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ہیں رب کی جنت. قرآن جب بیان کرتا ہے نا کہ وہ بالا خانے ہوں گے، رہائش کی کیا خوبصورت جگہ ہوں گی، کیسے تخت بچھے ہوں گے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، انسان کی ہر جائز ضرورت کا پورا پورا خیال رکھا گیا. کبھی ہم پڑھتے ہیں نا تو بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی ہم سوچ سمجھ کے پڑھیں اور پھر دنیا کے حالات کے مطابق اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ رب کے کلام کے اندر جتنی مکمل صورتحال ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. آیت نمبر 6 تک کوئی سوال ہو؟ 5 تک. یار اسفل سافلین کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ بڑھاپا دیا پھر موت آئے گی، بڑھاپے نیچے سے نیچا، یعنی کہ انسان خدا بڑھاپے کا میں خوف بہت. کرو، خدا کا خوف کرو. اس کو آپ نیچوں سے نیچا کہہ رہے ہیں. قرآن یا نیچوں سے نیچا کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی صلاحیتوں دی ہوئی کمال کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا. آپ اس کو بڑھاپے سے جوڑ رہے ہیں. ذرا سوچا کریں، بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچا کریں کہ کہیں ہم قرآن کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. سن رکھا ہے ہم نے کہ بڑھاپا نیچوں سے نیچا. یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں قرآن نے اس کو کہا ہے؟ یہاں کہا ہے، اور یہاں صاف کہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں، نعمتوں، احسانوں کا قدر نہیں کرتا، آپ اسے بڑھاپے سے جوڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں نا، قرآن کا کہیں منشا ہے یہ؟ وہ ہمارے مراحل ہیں زندگی کے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت. اس کی ڈسکرپشن الگ ہے قرآن میں. اچھا، یہ جو لفظ آمنو ہے، قرآن نے تو اس کو کہہ دیا، لیکن یہ آمنو ہے کیا؟ آپ ذرا مجھے بتائیں نا. ہم اس کو سر ایمان اور اس کے تقاضے پورے کریں تو پھر آمن ہو. اچھا، اب ذرا ایمان والوں کے لیے یہ آئے گا اب پھر سورہ عصر میں کہ اس سے وہی بچیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایمان بنیاد ہے جس پر دین کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. یہ پلرز آف اسلام ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج ہمارا ایمان وہ مطلوبہ ایمان ہرگز نہیں ہے. پہلے لکھیں آپ آیت سورہ حجرات کی 15، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھیں اور ان کو سمجھیں. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے. کیا بات ہے! اب یہاں آپ دیکھ لیں، کسی شک میں ذرا برابر شک نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا، اس میں ذرا برابر شبہ نہیں ہے. آج ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم طاغوت کے غلام بنے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں چیف جسٹس کا فیصلہ کہ ایک اسلامی حکومت میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں جس دھرتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے جب یہ دین نافذ کیا تو اس بات کی ضمانت تھی کہ کوئی برحق ہے اور اسی پر عمل ہوگا، اس کو چھوڑ کر کسی طرف جایا ہی نہیں جا سکتا. ثم لم یرتابوا، آج نعوذ باللہ مسلمان کہتے ہیں اس زمانے میں تو قابل عمل تھا یہ پردہ، یہ احکامات، آج کیسے؟ نعوذ باللہ. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. ایمان وہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہو. یہ تھی آیت 15. اب حامیم سجدہ کی آیت 30 سنیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ تعالی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے.
یہ بڑی بات ہے، ایمان کا یہ درجہ کہ جس پر ایمان ہی کے تقاضا سامنے رہے، اس سے ہٹنا اس کو کبھی قبول نہ ہو، یہ ہے استقامت۔ اس کے لیے جو وعدے ہیں وہ انشاءاللہ سورہ العصر میں بیان کروں گا۔ جب استقامت اختیار کرتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے دنیا میں۔ سر حامیم سجدہ کی کون سی آیت ہے؟ نمبر 30 پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، سوال کا جواب ٹھیک دیجیے گا، ادھر ادھر کی مت لائیے گا، جوڑنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اللہ کی نافرمانی کر کے جو اس کی سزا ہے، وہ جو جہنم ہے، اس سے لرز جاتے ہیں۔ میں نے نافرمانی نہیں کرنی، ہرگز نہیں کرنی، اگر میں کروں گا یہ ہے اس کا اللہ کی طرف سے عذاب جو ناقابل برداشت ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر سن کر لرز جانے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے احسانات، اس کی ربوبیت، اس کے ہمارے کس طرح پالتا ہے، کس طرح ہمارے دیکھ بھال کرتا ہے، کس طرح کفالت کرتا ہے، کس طرح ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لرز جانا اور ڈر جانا اور خوف کھانا کس بات سے؟ کہ اس کی نافرمانی کی تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ بڑے غور سے سمجھیے، سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ سر انفال کی کون سی آیت بتائی آپ نے ابھی؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اب ایک آخری بات کر کے ایمان کے حوالے سے، سورہ لکھیں بقرہ کی آیت 165، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی صورت ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا مال، اولاد، کوٹھیاں، کاریں، بینک بیلنس، یہ اللہ کا یہ محبوب نہیں ہے۔ محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے احکامات، اللہ تعالیٰ اور اس کا امر بالمعروف، اللہ تعالیٰ اور اس کا نہی عن المنکر، اس پہ کما حق کا وہ عمل کرے گا تو ثبوت دے گا کہ وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اولاد کے لیے بدبختیاں کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، قرآن نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی تشریح نہ کی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ سے محبت تمہیں کب ہے، اس کی شرط بتا دی۔ لیکن سورہ کئی دفعہ بتایا آپ کو، سورہ آل عمران کی آیت 31 اور 32، کتنی پیاری بات ہے رب العالمین نے فرمائی ہے۔ کاش ہم ان چیزوں کو سمجھ کے کریں اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو تعمیر کریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، تو آپ کو اس کی ایک ایک چیز کا بدلہ دنیا کے اندر ہی پتہ چل جائے گا۔ تو آل عمران کی 31 اور 32 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، پھر میں نے آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں محبت کی شرط کیا ہے کہ آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں ان کو بتا دو، اعلان کر دو، کس بات کا؟ ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. وہاں پہلے بتا دیا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 165 میں اللہ تعالیٰ سے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا شرط ہے اس کے لیے؟ فاتبعونی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ اعلان ان سے کرایا جا رہا ہے. اتباع میری کرو. جب تم میری اتباع کرو گے، کیونکہ نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحببکم اللہ. پھر صرف یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو گے، جب اتباع رسول کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اب اللہ کی صفت لائی جا رہی ہے کہ واللہ غفور الرحیم. جب تم یہ اتباع رسول کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ غفور بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحیم بھی ہوگا. آگے دیکھیں، بالکل کھول کے بتا دیا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اتباع رسول سے منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو، یہاں کافر کہا جا رہا ہے منکرین کو، اللہ تعالیٰ ہرگز دوست نہیں رکھتا. اب آپ بتائیں، یہ ہے ایمان، اور اسی کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. دنیا کی اور کوئی چیز خوبصورت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے ایمان کے علاوہ. جتنا ایمان خوبصورت ہے، یہ ایمان ہی ہمیں، اور وہ ایمان جو ان آیات کے نتیجے میں ہم اس کو ایمان بنا لیتے ہیں، وہ ایمان ہمیں بچاتا ہے ہر برائی سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ ہمارے دل کو جو چیز پسندیدہ ہو، جو اچھی لگے، وہ سوائے ایمان کے اور کوئی چیز نہ ہو، باقی سب اس ایمان کے نیچے آئیں. وَكَرْحَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور پھر آگے کیا پیارے جملے ہیں یہ، اللہم اجعلنا من الراشدین، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو ایمان اور پکا ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہ تھا اس کی تشریح جو میں نے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ کون بچیں گے اسفل السافلین ہونے میں سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوں گے. فما، آگے سنیں آیت نمبر 7، فما یکذبک بعد بالدین. اب اس کے بعد کون سزا اور جزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اتنی ساری اللہ کا پلان جو قرآن میں بتا دیے گا بذریعہ وحی، یہ بتا دیے گا صراط مستقیم کیا ہے، اس پر چلنے کے لیے سارے لوازمات انسان کے اندر اور باہر رکھ دیے. اس کے بعد جو شخص جھٹلاتا ہے وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ اپنے عقل دماغ دیکھ سن کے، کائنات میں ہر جگہ اپنے اندر دیکھ کے، فما یکذبک بعد الدین، اس کے بعد کون سزا اور جزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو حاکم کا کام بھلا کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، حاکم کا کیا کام ہوتا ہے؟ حکم صادر کرنا، حکم دینا، حکم عدل کے ساتھ دینا، اور حکم دے کر، صحیح حکم دے کر اس پہ عمل کرنے والوں کو انعام دینا، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں ان کو جزا دینا. یہ ہے حکمران کا کام. اللہ کون ہے؟ احکم الحاکمین ہے. بھلا وہ انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جو احکم الحاکمین ہے. عدل نہ کرنا ایک بہت بڑا نقص ہے. اللہ کون ہے؟
ہر قسم سے نقص سے پاک ہے. آپ روز پڑھتے ہیں سبحان اللہ. تو ظلم جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو حق کو عدل سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس نام کی ظلم کے نام کی کوئی چیز اس کے ذرے برابر بھی اس کے پاس نہیں ہے. وہ پاک ہے تمام نقائص سے، تمام بیماریوں سے، تمام غلطیوں سے. تو کیا بتایا ہے رب نے کہ قیامت کا دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو یاد رکھو وہ عدل و انصاف کا نمونہ ہوگا. وہ فیصلہ برحق کرے گا اور کوئی سفارش اس کے ہاں کہ اس کے چھڑا لے ظالم کو نہیں. وہ جو سفارش ہوگی ان حدود کے تحت، ان شرائط کے تحت جو اللہ نے بیان کر دی. تو یہ تھی آپ کی سورہ. دیکھیں 7-8 آیتوں میں مشتمل یہ سورت کس قدر اس کے اندر معنی کا ایک سمندر ہے. ہم نے تو اس کو کور کیا ہے ایک گھنٹے میں. آپ کو اس کے لیے بہت بڑا لمبا وقت چاہیے چیزوں کو اور کھول کے بیان کرنے کے لیے. اب آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں. سر جی یہ پڑھ کے تو اپنے آپ کو ہی جھنجھوڑتے ہیں کہ کہیں ہمارے اپنے اندر ہی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. کسی کو تو بعد میں سمجھائیں، پہلے تو ہم اپنے آپ کو درست کریں نا. یہ بالکل آپ نے دیکھیں، اسی لیے قرآن نازل ہوا کہ انسان سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. اب پورا جسم میرا تو بالکل ٹھنڈا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے کہ میرے اپنے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے میں اس کو ٹٹولوں. بالکل یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو کرنا چاہیے. سر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی حال ہوتا ہے جب سنتے ہیں ہم لوگ قرآن شریف. جب ہم پڑھیں، جب ہم سنیں. دیکھیں اب آپ خود سوچیں، جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے کما حق کا اس پر عمل کر کے انسان 100 رکعتوں کے نفل کے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے. یہ ہے سر یہ قرآن کی آیت ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون. تم قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ زبان سے کچھ کہتے ہو کرتے کچھ ہو. یہ آج ہمارا میڈم یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. اور اللہ کہتے ہیں قبر و مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. آپ زور اللہ نے کس طرح کھول کے بیان کیا ہے. سر اگر اپنی اصلاح بھی جاری ہو اور پھر دوسروں کو بتاتے بھی جائیں، کیونکہ ہم لوگ تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے ابھی تک تو اپنے آپ ہی کو درست کرنے والی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں مسلسل. لیکن پھر اس سچویشن میں جیسے عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی تو ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. بالکل کرتے رہنا چاہیے. اپنی اصلاح پہ پہلی توجہ، اس کے بعد جب دعوت دیں گے وہ خود آپ کے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ جس بات کو میں دوسروں کو بتا رہا ہوں میں خود اپنے تو اس کو تکمیل کروں. تو لہٰذا یہ خود عمل کر کے دوسروں کو دعوت دینے سے خود اپنے آپ کو عمل کے لیے پابند کرنا اس میں شامل ہے. اور وہ چیز ہمارے خود کی اصلاح کے لیے بھی دعوت دین ضروری ہے. جی سر جزاک اللہ. سر جی یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ اب جتنا ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ تو غلط چیز ہم سے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمیں فوراً کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے اللہ کا فرمان سامنے. تو الحمدللہ ہم کر بھی نہیں سکتے اور دوسروں کو بتانے کی بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ غلط ہے یہ مت کرو. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. یہ اسی وقت ہے جب قرآن کے ساتھ ہمارا شعوری رابطہ ہو کہ ہم نے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت کر دیتے ہیں جب اس جذبے سے قرآن پڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور آپ کو زندگی تندرستی دے. آپ کے ساتھ بہت لطف آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. آیات بھیجی
قرآن پاک کو اس طرح سے نہ پڑھیں، کتنا زبردست ہے وہ سب کچھ. ہم لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں عام طور پہ میجورٹی، بغیر سمجھے آیات کو قرآن پاک کو پڑھا جا رہا ہے قرآن خوانیوں کی شکل میں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ سر قرآن میں کے نے بہت لوگوں کو بھیجا ہے. یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. قرآن آیا تھا ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین، ہدی للناس کے الفاظ ہیں. تو اگر ہم نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی تو ہم نے بہت بڑا اپنا نقصان کیا. سر نہیں اسی لیے سر، اب بہت حد تک رک گئی ہیں قرآن خوانیاں. جس طرح لوگ پہلے کرتے تھے اسلام آباد میں تو اب ایسا نہیں ہے. جیسے پہلے لوگ آ رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں. اب الحمدللہ ایسا نہیں ہے. اسلام آباد میں تو بہت نہیں، کم آپ ہے. اس طرح نہ کہیں، ایسا نہیں ہے. ہم روز دیکھتے ہیں آگے پیچھے ادھر ادھر، اور بڑے خوش ہیں لوگ کہ بھائی بس اب قرآن کی ہم نے خدمت کر دی، اور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، بس بلا کے لوگوں کو اور ایک ختم کرا دیا. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور ہم اس پر آمین عمل کریں آمین ثم جیسے آمین. آمین صحابہ ثم رسالات نے کیا. آمین ثم آمین. ہم جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی دے اور آمین قرآن پہ چلنے آمین کی توفیق آمین دے. ثم آمین. آمین یا رب العالمین. تو اگلی اچھا جی، ایک منٹ میری ریکویسٹ سن لیں. آپ کل آپ نے، آج ہم نے یہ 95 نمبر، کل ہم نے 96 نمبر صورت کرنی ہے. تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ کے آیا کریں ایک دفعہ، تھوڑا کوشش کر کے سمجھ کے، پھر تاکہ آپ کے ذہن میں مشکل الفاظ، مشکل مقامات ہوں، اور وہ پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا جب درس ہم اس کو پڑھیں گے مل کے اور سمجھیں گے. تو جی اب آپ فرمائیے. سر جی ایک بات شیئر کرنی ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی لما تقولون ما لا تفعلون، سر جی میں نے ایک دفعہ کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، لیکن اس کا رویہ دن بدن میرے ساتھ بہت برا سے برا ہوتا چلا گیا. اب جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو میرے دل میں بے ایمانی آئی. میں نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ یہ نا اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا. لیکن مجھے یہ آیت یاد آئی، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سر جی اس آیت کو سامنے رکھ کے میں نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ وہ بالکل صحیح طریقے پر پورا کر دیا. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے سر جی اس دعا کو سامنے رکھا کہ یا اللہ میری یہ نیکی قبول کر اور میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا کر. سر جی اتنی جلدی میری وہ حاجت پوری ہوئی کہ میں وہ سالوں سے وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. تو الحمدللہ اس آیت پہ عمل کرنے سے اللہ نے اس کو آسان یہ کیا. ہیں مسنون طریقے میڈم، اگر ہم ان پہ عمل کریں یقیناً ہم اللہ کو اپنے پاس پائیں گے. جب دعائیں کریں گے تو ان کی قبولیت. بالکل آپ نے ٹھیک کیا. اگر پہلا کام آپ کرتی نا کہ آپ اس کے رویے کے بعد وہ کرتی تو یہ آپ کے نفس کا فیصلہ تھا، لیکن آپ نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا اور اس نیکی کو پا لیا جو آپ سے مس ہو رہی تھی. سر جیسے آپ سمجھاتے ہیں اور اتنی خوبصورت ساری ڈیٹیل ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ ہم لوگ چاہے جیسے بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھ لیں، اس حد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں نا. بس یہ اللہ کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے کہ آپ اور میں جڑے ہوئے ہیں. اللہ مجھے بس سجھا یہ رہا. بھی ہم لوگ سر اس چیز پہ بھی بہت اس ذات کا شکر ہے اور احسان ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں آمین. قرآن سے. بے شک بے شک. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ اجر خیر اور بھلائیاں اور صحت عافیت والی زندگی دی سبھی کو، جتنے بھی آمین ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. آمین آمین. لوگوں کو اس یہ اس ہدایت کے کی احسان ہیں. بے شک بے شک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.